بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ یونس گوہر شاہی پھر میدان میں آ گئے اپنے چہروں کو راہ حق دکھانے کے لیے، گمراہی پھیلانے کے لیے۔ آپ ذرا سا سنیں، پھر میں کچھ وضاحت دیتا ہوں۔ قرآن مجید کو اس طرح اسٹڈی کرنا ہوگا جس طرح ہم میپ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے۔ پھر اب آپ آگے گئے، آپ نے پڑھا جی مومنوں کی شان بیان ہو رہی ہے، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔ بھائی مومن تو وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل ذکر کیسے کریں؟ تو پھر آپ کو ملے گا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرنا جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے ایسے لوگوں کی پیروی کرنی ہے جن کا دل اللہ کا ذکر۔ جب ان کے پاس پہنچ جائے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ تو بھی اب اپنے دل کو اللہ اللہ میں لگانے کا ہنر سیکھ لے۔ 3 آیات رکھی ہیں انہوں نے۔ یہ 3 آیات میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں، پھر میں اس کی وضاحت دوں گا۔ پہلی آیت 64/11 کی ہے۔ جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے، قلب کو ہدایت کرتا ہے۔ 64/11۔ اس آیت میں اس سے پہلے ہے کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن ہی سے پہنچتی ہے، اور اللہ کا اذن بہرحال کسی نہ کسی مسئلہ کے پر مبنی ہوتا ہے جسے انسان جان نہیں سکتا، نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ ایک چیز رہ جاتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو صبر کی توفیق عطا کر دے۔ یعنی کوئی مشکل آ پڑی، مشکل تو آ گئی، اب 2 صورتیں ہیں، ایک تو انسان دل ہار بیٹھے، ہمت ہار بیٹھے، ایک یہ کہ صبر استقامت سے کام لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے دل کو صبر اور استقامت عطا کرتا ہے، اللہ توفیق دیتے ہیں، اور مومن کو یہ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کے دل کو صبر اور استقامت دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے مومن کے قلب کو راہ دکھانے کی، صبر کی راہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ مطلب ہے۔ اب آئیے دوسری آیت، یہ 3/81۔ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کے تذکرے ان کے زبانوں پر رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے تذکرے ان کے زبانوں پر رہتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، سائنسی تحقیقات میں دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا، تحقیقات، ظاہر تحقیقات کرے گا، غور و فکر کرے گا، سائنسی تحقیقات میں دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور پھر نتیجے میں پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اتنی بڑی کائنات تو نے بیکار پیدا نہیں کی، یہاں تو ہر شے کارآمد ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد نظر آ رہا ہے، یہ پکار اٹھتے ہیں۔ یہ دوسری آیت۔ اب تیسری آیت، یہ 18 کی 28۔ اور تو ایسے لوگوں کے کہے پر مت چل، ایسے لوگوں کا کہا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو گئے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی نصیحت ہے، دوسری طرف ان نصیحتوں کو بھلا کر اپنی من چاہی زندگی گزارنا، یہ کر رہے ہیں۔ تجھے بھی اسی راہ پر لگانا چاہتے ہیں، خبردار ان کی باتوں میں مت آنا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہوا۔ مومن کی ساری زندگی اللہ کی ہدایت کے تابع ہوتی ہے، مومن کی ساری زندگی، پوری زندگی اللہ کی ہدایت کے تابع ہوتی ہے، نہ کہ اللہ کے نام کا ورد کرتے۔ یہ اس فرق کو سمجھیں آپ، اللہ کے احکامات کے تابع، ہر موڑ پر ہر قدم اٹھاتے، ہر کام کرتے، اللہ کی نصیحت اس کو یاد رہتی ہے۔ اللہ نے ایسا کہا، اللہ نے اس سے منع کیا، یہ نہ کروں میں، یہ کرنے کا حکم دیا، یہ مجھے کرنا ہے، بھلے کتنی تکلیفیں آئیں۔ ہر موڑ پر، ہر قدم پر اللہ کی نصیحت اس کے سامنے ہونا، یہ مطلب ہے، نہ کہ اللہ کا ورد کرنا، اللہ 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 اللہ۔ یہ فرق ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ نے۔ اللہ کے نام کا ورد، اللہ کے نام کا ورد معاشرے میں یا انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی لائے گا؟ وہ تو کوئی تبدیلی لے کر نہیں آئے گا۔ معاشرے میں تبدیلی تو جب آتی ہے جب لوگوں کے کردار درست ہوتے ہیں، اعمال درست ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بیہیویئر درست ہوتا ہے، سچ کا بول بالا ہوتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کیا جاتا ہے، تب معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ کی نصیحتوں پر کرنے سے انسان میں بھی تبدیلی آتی ہے، معاشرے میں بھی تبدیلی آتی ہے، نہ کہ ورد کرنے سے۔ جہالت پھیلانے سے باز نہیں آئیں گے شخص۔
بات ہو رہی ہے کہ مومن اللہ کی یاد رکھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، یہ اللہ کا ذکر ہر حال میں اس کو ملحوظ رہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے کہ الفاظ کی ریپیٹیشن کیسے کرنی ہے، یہ ٹیکنک ہم بتائیں گے تمہیں، ہنر، یہ ہنر ہم بتائیں گے۔ ذکر کا ترجمہ کبھی نہیں کیا اس شخص نے، ذکر تو عربی کا لفظ ہے نا، اردو میں ہم کیسے سمجھیں گے اس کو، کیا سمجھیں گے؟ ذکر کا ترجمہ کبھی نہیں کیا اس نے، کیونکہ ذکر کا ترجمہ کر دے گا اگر تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد اور نصیحت، نصیحت بھی اور یاد بھی، یہ اس کے دو معنی ہیں۔ اور جب دونوں معنی کو اکٹھا کریں گے تو مطلب ہوگا اس کی بتائی ہوئی نصیحتوں کو یاد رکھنا، اس کی بتائی ہوئی نصیحتوں کو یاد رکھنا، یہ اس کی سیدھے سے معنی ہے اس کے۔ ہر حال میں اللہ ہمارے سامنے رہے، کسی موڑ پر بھی اللہ ہم سے اوجھل نہ ہو جائے، اللہ نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، یہ فرماتا ہے، اس سے منع کرتا ہے، یہ ناراض ہو جائے گا، ہر لمحے مومن کے سامنے اللہ کی یاد رہے، نہ کہ اللہ کے الفاظ کی ریپیٹیشن۔ اتنا بڑا دھوکے باز ہے یہ شخص، اس لیے مجھے دل بھی نہیں کرتا اس کے اوپر کچھ بیان کر دینے کے لیے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ دیا کریں تھوڑا تھوڑا سا، اس کو بالکل کھلی چھٹی مت دے دیجیے۔ والسلام۔